میرے بچے نہیں ہوتے، 14 سال ہو گئے شادی کو، حمل رکتا ہی نہیں، بار بار خراب ہو جاتا ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے، پلیز بتائیے کیا کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بندش ہو گئی ہے تو میں ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو کیجئے۔ کسی بھی قسم کی بندش ہوگی تو 100% وہ بندش ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ پورا طریقہ، پورا پروسیس سمجھ لیجئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہرتا نہیں ہے، حمل بار بار خراب ہو جاتا ہے، حمل رکتا نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، رپورٹس ساری نارمل آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو ان کو بھی بعض مرتبہ ایک پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے سوئلنگ ہوتی ہے۔ اگر پیڑوں وغیرہ پر سوئلنگ ہے تو عام طور سے جانچ وغیرہ میں سوئلنگ نظر نہیں آتی ہے، تو اگر سوئلنگ ہے تو اس کا پتہ اندازہ کیسے ہوگا؟ جن خواتین کو پیریڈ ٹھیک سے نہیں آتا ہے، دن بہت زیادہ گھٹتے بڑھتے ہیں، یا جن کے بھی سوئلنگ ہوگی نا، ان کو درد رہتا ہے ماہواری میں، جب پیریڈ آئے گا تو ان کو درد رہتا ہے، تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو اچھے حکیم سے رابطہ کریں۔ اگر یو پی کانپور کے آس پاس رہتے ہوں تو آپ آ کے بدھ کے دن مل بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ جڑی بوٹی کی آپ کو دوا مل جائے گی، ورنہ آپ جہاں چاہیں ایک اچھے حکیم کو دکھا کے اس کا علاج بھی کرا لیں تاکہ یہ کوئی پریشانی نہ رہے۔ کیونکہ دیکھو، اگر کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی واقعی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے اور کوئی بیماری ہے، تو آپ کتنے بھی وظیفے پڑھتے رہو تو اثر نہیں کرے گا نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے بیماری اور پریشانی کو ختم کرو، جب اس کا علاج مل جائے پھر آپ عملیات کی طرف آئیے، اور جو بھی چیزیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اس سے علاج کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بندش، کوئی نظر، کوئی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہوا ہے، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، 14 کیا 18 سال سے جن کو بچے نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے پروردگار کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے عطا کیے ہیں اور ان کی گودیں بھری ہیں۔ تو ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ پہلے تو آپ دوا کھا لیجئے، اگر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، ساری جانچیں نارمل ہیں، اس کے بعد بھی حمل نہیں رک رہا ہے، بار بار حمل ساقط ہو جاتا ہے، حمل خراب ہو رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک دھاگا لے لیں، بلیک دھاگا آتا ہے نا، کالا دھاگا، جس کو ڈسر بولتے ہیں، ڈسر دھاگا، کہیں ٹسر بولتے ہیں، کہیں ڈسر بولتے ہیں، ہمارے ہاں وہ موٹا دھاگا کالا بلیک ہوتا ہے۔ وہ 3 میٹر سب سے پہلے وہ دھاگا لینا ہے، ایک گلاب جل کی شیشی لینا ہے، ایک بوتل میں پانی لینا ہے، یہ 3 چیزیں آپ لے کر سامنے رکھ لیں۔ آپ 3 بار سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو درود یاد ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت۔ اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اس پانی کو پیک کر کے آپ رکھ لیں، اور اس پانی کو پینا ہے، اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، جو دھاگا ہے اس پر رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اس قرآن کی آیت کا ورد کرنا ہے، اور اس کے اوپر دم نہیں کرنا ہے، چاہیں تو اس میں اگر آپ گانٹھ باندھ سکتے ہیں، یعنی یہ گنڈا ٹائپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، نہیں بنا سکتے ہیں تو صرف پڑھنا ہے، پڑھ کے اس پہ پھونکنا نہیں ہے، اور اس دھاگے کو آپ اس خاتون کے، اس عورت کے کمر میں بندھوا دیں، ٹھیک ہے، جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، حمل میں پرابلم آ رہی ہے، اس کو کمر میں باندھنا ہے۔ اچھا، یہ کمر میں صرف طہارت میں، پاکی کی حالت میں ہی باندھنا ہے، ناپاکی میں پیریڈ آنے سے پہلے اس کو بالکل نہیں باندھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام، گلاب جل کے اوپر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 3 مرتبہ پڑھ کے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع گلاب جل میں پڑھ کے، اور اس کو پورے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ آپ عمل 3 دن تک کر کے چھوڑ دیں، پانی رکھیں، 21 دن تک پانی کو پیتے رہیں کنٹینیو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا آپ کو فوراً اس کا رزلٹ ملے گا، اور اگر کسی قسم کا کوئی بندش اثر اگر ہے آپ کے مطابق، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی
ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں. یہ کوئی فراڈ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں, آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں. خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.